بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ یا قہاروں کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نام کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو انسان مشکل کے اندر ہو، مصیبت کے اندر پھنسا ہو، مشکل کے وقت اللہ کے اس پیارے نام یا قہاروں کا وظیفہ کر لے، انشاءاللہ اس کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ دشمن اگر آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کو وہ تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کو وہ نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، آپ کی بربادی کا سوچ رہا ہے، تو یا قہاروں کا عمل کرو، انشاءاللہ دشمن خود ہی ذلیل و رسوا ہو جائے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، دشمن کی ہر چال اسی پر الٹ جائے گی۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا سامنا ہے، آپ کو یا مال کی تنگی کا سامنا ہے، یا کاروبار میں نقصان کا سامنا ہے، یا اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو چکی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، آپ کی اولاد نیک ہو جائے، تو یہ یا قہاروں کا عمل کریں۔ اگر آپ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو یا قہاروں کا یہ عمل کریں۔ معزز سامعین کرام، اس ویڈیو کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام یا قہاروں کا عمل اور ایک قرآنی صورت بتائی جائے گی۔ اگر کسی انسان نے اس طریقے کے مطابق عمل کیا جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، رب کعبہ کی قسم اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے اس پیارے نام کو پڑھنے کے معجزات کیا ہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، کرشمات کیا ہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اللہ کے اس نام کے انوارات، اس کی برکات سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جو انسان یا قہاروں کا عمل کرتا ہے، دشمن سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور سارے نقصانات سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ حفاظت کا ایک خاص عمل ہے، گویا کہ یہ اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھلوانے کا خاص عمل ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت کے دروازوں کی چابی ہے، یہ اللہ کے غیبی خزانوں کی چابی ہے۔ تو جی ہاں، آپ بھی اس چابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات دور ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں ختم ہوں، تو جلدی کیجئے، یا قہاروں کا یہ عمل کیجئے، یا قہاروں کا یہ وظیفہ کیجئے، اللہ کے پیارے نام کا یہ عمل کیجئے۔ جو انسان اس عمل کو کرے گا کبھی مشکل میں نہیں رہے گا، رزق غیب کے خزانوں سے آئے گا، اللہ اتنا رزق دے گا، اتنی دولت دے گا کہ سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گی، 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو وہ ختم نہیں ہوگا، اور دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب ہوگی، زندگی آپ کی بدلے گی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، رشتہ دار بھی پوچھیں گے کون سا عمل کر رہے ہو۔ معزز سامعین کرام، تو آپ بڑے فخر سے انہیں بتائیں گے کہ میں یا رزاق یا قہاروں کا عمل کر رہا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، اللہ کی نصرت آ جائے، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دینا کسے ہے اور کتنا دینا ہے؟ جسے آپ غریب سمجھتے ہیں، مستحق سمجھتے ہیں، اسے دیں، اور کتنا دیں؟ جتنی آپ کی توفیق ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جتنا ہم نے تمہیں رزق دیا، جو بھی رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ 1 لاکھ پتی ہے اسے صدقہ دینا ہے، 1 کروڑ پتی ہے اسے صدقہ دینا ہے، لیکن دوسرے کو صدقہ نہیں دینا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے اوپر صدقہ دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آپ نے
درود پاک پڑھنا ہے 7 بار، اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ وہ درود پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو، جو آپ نماز کے لیے پڑھتے ہیں، جو آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں، وہ درود پاک پڑھیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر غور سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 ہی مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، تلفظ صحیح ہونا چاہیے، اور یہ تعوذ 7 بار پڑھنے کے بعد 7 ہی بار آپ نے تسمیہ بھی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بار تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کو لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ یہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، اور پھر یا قہار یا قہار، یہ آپ نے یا قہاروں کو 1313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جتنی آپ کی مشکلات زیادہ ہیں، جتنی آپ کی تکلیفیں زیادہ ہیں، اس حساب سے پڑھنا ہے۔ اگر تکلیفیں تھوڑی ہیں تو 100 مرتبہ پڑھیں، اگر تکلیفیں زیادہ ہیں تو 1313 مرتبہ پڑھیں۔ میں تو یوں کہوں گا کہ 1313 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 33 مرتبہ 33 ٹائمز استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ معزز سامعین کرام، لگاتار 7 دن یہ عمل کرنا ہے، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔